بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ کافی دیر تک آپ مچھلیاں پکڑتے رہے اور جو مچھلی آپ پکڑتے اپنی چھوٹی بیٹی کو دیتے جاتے تاکہ وہ مچھلیاں جمع کرتی رہے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ مچھلیاں پکڑنے سے فارغ ہوئے تو بیٹی سے کہنے لگے، بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں؟ بیٹی نے بتایا کہ آپ جو بھی مچھلی مجھے دیتے وہ تمام مچھلیاں میں نے واپس دریا میں ڈال دی۔ بزرگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے، بیٹا تم نے یہ کیا کیا؟ میری ساری محنت تم نے برباد کر دی، ایسا تم نے کیوں کیا؟ بیٹی نے کہا، ابا جان، آپ ہی نے تو ایک روز مجھے بتایا تھا کہ جو مچھلی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ جال میں پھنس جاتی ہے۔ تو جو بھی مچھلی آپ کے جال میں پھنستی اور آپ مجھے دیتے تو میں سمجھ لیتی کہ یہ مچھلی یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل ہوئی ہے، جبھی تو جال میں پھنسی ہے۔ اس خوف سے کہ کہیں یہ غافل مچھلیاں کھا کر ان کی صحبت کی وجہ سے ہم بھی ذکر الہی عز و جل سے غافل نہ ہو جائیں، میں نے تمام مچھلیاں واپس دریا میں ڈال دی۔ سبحان اللہ! ایسا خوف، خوف الہی، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے محبت، اور یہ فکر، یہ سوچ کہ کہیں ہم بھی وہ مچھلیاں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ ایسی تربیت، اب غور کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، اس سبب مچھلیاں نہ کھائیں، ڈرے رہیں، ان کا خوف خدا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوف خدا اپنا عطا فرمائے، اپنے ڈر سے، اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں اور اپنے خوف سے لرزنے والا جسم عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کتنا ہے؟ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، لیکن کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں؟ ہمارے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کسی کو دھوکہ دینا، کسی سے جھوٹ بولنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی سے قطع تعلق کرنا، صلہ رحمی کو ختم کر دینا، ملاوٹ کرنا، کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا، یہ تمام چیزیں اگر ہم کرتے ہیں، ہمارے اعمال میں شامل ہیں، ہمارے معمولات میں ہیں، تو خود اپنے آپ سے ہم سوال کریں، کیا ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا اس بات پہ ہم پکے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن غور کریں، کیا اللہ سے ڈرنے والا جھوٹا ہوتا ہے، غیبت خور ہوتا ہے، چغلی خور ہوتا ہے، ملاوٹ کرنے والا ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، دوسروں کا حق تلف کرنے والا ہوتا ہے، سود کا لین دین کرنے والا ہوتا ہے، شراب پینے والا ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے؟ کیا یہ عمل کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں؟ ان اعمال کے سبب تو لگتا ہے کہ اللہ سے خوف سے ڈر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہمیں اپناتے ہوئے ان تمام برے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، حقوق العباد کا خیال کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے، اور اپنی زبان کو ذکر الہی عز و جل میں تر رکھنے کی کوشش کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وغیرہ جیسے کلماتوں کی ادائیگی کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہے۔ اس میں یہ ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیگر زبان کی جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے بچے رہیں گے۔ زندگی میں کبھی کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی تلافی بھی کریں گے، اور ذکر سے غافل نہ ہو۔
کسی مجلس میں شرکت کریں تو غور کریں کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ ان مجالس میں شرکت کریں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کو کسی شخص نے ایک پرندہ بطور تحفہ دیا، آپ نے اسے قبول کیا اور پنجرے میں بند کر دیا۔ کچھ عرصہ رکھنے کے بعد آپ نے اس پرندے کو آزاد فرما دیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک روز وہ مجھ سے بڑی منت کر کے کہنے لگا، اے جنید، تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرو اور ملاقات کا لطف اٹھاؤ، اور مجھے میرے عزیز و اقربا سے یوں دور رکھو اور پنجرے میں قید رکھو، بند رکھو۔ تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا، اس لیے میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اڑتے اڑتے اس نے مجھ سے کہا، اے جنید، جو پرندہ یا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ قید میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ایک دن غافل ہوا تھا، جس کے بدلے میں مجھے یہ پنجرے کی سخت قید بھگتنی پڑی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت اختیار نہیں کروں گا۔ اور کہنے لگا، میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اکثر اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے اڑ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کے لیے وہ اکثر اوقات آیا کرتا اور آپ کے ہمراہ آپ کے دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور فوت ہو گیا، مر گیا۔ کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ فرمانے لگے، چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بے حساب مغفرت فرما دی، مجھ پر رحم کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے پر رحم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا اور آپ کی مغفرت فرما دی۔ ان واقعات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی جانور ہم نے پالنا ہے، کوئی پرندے ہیں، کوئی بلی وغیرہ ہے، اس طرح کوئی پالتو جانور ہے، کوئی بکری وغیرہ ہے، تو اس کے کھانے پینے کا ہم اہتمام بہتر انداز میں کریں۔ اگر ہم اس کو اچھے انداز میں اس کی پرورش کر سکتے ہیں، پال سکتے ہیں۔ جب جانوروں کے حقوق ہیں تو سوچئے کہ انسانوں کے پھر کیا حقوق ہو گئے۔ ان کو تکلیف دینا، پریشان کرنا کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے۔ ہمیں جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں جو آتی ہیں، غور کریں کہیں وہ پریشانیاں مصیبتیں اس وجہ سے تو نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو پریشان کرنے کی وجہ سے، یا وہ عباد جو ہے ان کو پامال کرنے کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہم پر آئی ہیں، ممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کریں ہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا، انشاءاللہ دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہم وقت اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے۔ بیان کرنے میں جو غلطی کوتاہی سبقت لسانی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔